بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى الله من عباده العلماء. تو یہ قلب سے متعلق جو احکام ہے وہ انہی میں سے ہے صبر و شکر کی بات. اس وقت اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے اور بات تو ہے تھوڑی دیر اور ہو جائے گی اور اہم و ضروری مضمون ہے یہ. ایک مثال عرض کرتا ہوں اسی سے حقیقت شکر کی سامنے آ جائے گی. اور شکر ویسے انسان تو یہ پسند کیا کرتا ہے کہ طبیعت کے موافق حالات پیش ہوئیں، یہ بھی پرچہ امتحان کا، اور طبیعت کے خلاف معاملات پیش آئیں، یہ بھی پرچہ امتحان کا. تو لوگ شکر کے پرچے کو لوگ سہل سمجھتے ہیں اور صبر کے پرچے کو ذرا مشکل سمجھتے ہیں. حالانکہ معاملہ الٹا ہے جی. نامناسب واقعات کے اوپر صبر کر لینا آسان ہو جاتا ہے اور مناسب معاملات پیش آنے پر شکر کرنا اور شاکر رہنا یہ ذرا مشکل ہے. اسی لیے مختصراً نہیں عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے تھوڑے. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ مال کی وسع تنگی اور ترشی کا اتنا اندیشہ نہیں امت کے حالات کے اوپر جتنا مال کی وسعت و فراوانی کی وجہ سے. اور یہ مشاہد بھی ہوتا ہے. مسجدوں کو دیکھیے، شہروں کے دیکھیے، دینداری کا جو معیار ہوتا ہے تناسب کے لحاظ سے عرف میں اللہ نے جن کو وسعت دے رکھی ہے ان میں اوسط کتنا ہے اور ان میں سے کتنے دین کے پابند ہیں، اور جن کو کچھ تنگی ترشی ہے وہ کتنے ہیں اور پھر ان میں اوسط دین کی پابندی کا کتنا. یوں حساب لگایا جائے تو پھر نظر آ جائے گا، ہر جگہ نظر آ جائے گا کتنے لوگ جماعت کی نماز سے پابندی کرنے والے ہیں، کتنے کیا کرنے والے ہیں. ایک شخص یہاں سے کسی شہر میں جاتے ہیں اور وہاں کچھ تجارت کے کام کیا کرتے تھے. مال خریدنے کے بعد جب دیکھا حساب کرنے لگے، رقم سے جو جیب میں تھی نکالنے لگے تو دیکھا کہ جیب کٹی ہوئی. تو بھائی دکاندار سے کہا، وہاں پہلے تو زیادہ تعارف بھی نہیں تھا، پہلی دفعہ گئے تھے اس شہر میں کہ بھائی یہ مال رکھ لو، بھائی تو میری جیب کٹ گئی ہے، اب انتظام کر کے پیسے لے کے آؤں گا تو یہ چیز لے جاؤں گا. اور جا کر کے کسی مسجد میں ٹھہر گئے. اب ظہر کی نماز میں کس سے کہہ رہے ہیں، کیا کہیں، سب اجنبی، کبھی نوبت نہیں آئی. مختصر یہ دن مسجدوں میں ٹھہرے رہے. ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، یہاں تک کہ مغرب. ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. مغرب کی نماز پڑھ کے نوافل پڑھ کے بیٹھے تھے کہ متولی صاحب مسجد کے آئے اور کہنے لگے، پہلے پوچھے بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں، پوچھا کیا کہتے تھے. میں دیکھ رہا ہوں وہ متولی صاحب بھی مسجد میں زیادہ وقت گزارا کرتے تھے، آپ یہاں سے کہیں گئے بھی نہیں اور یہاں کے معلوم بھی نہیں ہوتے ان اطراف کے، تو اپنا تعارف کرائیے. اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا. یعنی اچھا فکر نہ کیجیے، ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، آئیے آپ میرے ساتھ تشریف لائیے. اب جس وقت وہ لے کے اپنے ساتھ چلے ہیں اور اپنے گھر لے گئے، دل میں کیا اثرات ہو گئے کہ بڑے کریم ہیں، بڑے شریف ہیں، جان نہ پہچان رکھتے. پھر گھر کو لے گئے، فوراً کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا، کہا آپ رکھیے. اور اسی وقت کہا صاحب آپ جانا چاہیں تو مثلا پیسے بھی نہیں رہے، جیسے ٹکٹ کے مصارف کو بھی کئی رقم تحفے میں اور ہدیے میں پیش ہے. جب یہ معاملہ تو اب یہ شخص جب گھر آئیں گے لوٹ کر کے تو سب سے پہلے کیا وہ گھر والے کہیں گے، بھائی
گئے تھے سامان خریدا، لیکن بھائی فلاں بستی میں فلاں مسجد کے متولی صاحب بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے ایسے آدمی ہیں، اور کوئی جان نہ پہچان، کوئی تحفہ بھی دیا اور ہدیہ بھی دیا اور یہ کیا اور اتفاق سے وہ صاحب بستی میں آ گئے 2-4-6 دن کے بعد 8 دن کے بعد، اور بازار میں ملاقات ہو گئی، کیا اکرام کرے گا، نہایت محبت سے ملے گا، اپنے گھر لائے گا، ان کی خاطر مطالعات کرے گا، ان کو جو ہے یہ کرے گا اور ان کو ساتھ بھی کرے گا۔ تو کیا ہوا، زبان سے ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور تمام دل سے ان کے کمالات کا اقرار کر رہے ہیں، اور معاملہ ان کے ساتھ کیسا کرے جیسے کوئی کلفت نہ پہنچے۔ لیکن یہی شخص اگر دیکھا کہ گھڑی بہت عمدہ جیب میں ہے، لڑکے سے کہا کہ بھائی جب نماز کو جائے تو گھڑی نکال لے گا تو لڑکے سے اس کے کیا کہیں گے لوگ، انہوں نے تو ایسا معاملہ کیا تھا، یہ گھڑی اور قلم جیب سے غائب کر رہے ہیں، کیا کہتے تھے، یہ ایک شخص کا معاملہ ہوگا ہے میرے عزیز و دوستو۔ اسی سے تو شکر گزار کون کہلائے گا، کیونکہ اس نعمت سے اور ان جو متولی صاحب نے معاملہ کیا تھا ان کے پیسوں کی وجہ سے سارے جسم کو آرام ملا، تو دل میں تو کیا ہونا چاہیے، ان کے کریم النفس ہونے کا، شریف ہونے کا اقرار ہونا چاہیے، ان کا کرم و مہربانی، اپنے کوئی خوبی و کمال نہیں، ان کا آتی ہے، ان کے یہ معاملہ ہے۔ اور اعضاء سے کیا معاملہ کریں گے، ان کی راحت ثانی کا اور ایسا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، راحت پہنچائے، یعنی ہمتن متوجہ ہو جائے گا، دل سے یہ اقرار کریں گے، زبان سے ان کی تعریفیں کریں گے، اور اعضاء سے کوئی معاملہ ایسا نہیں کریں گے جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ یہ حقیقت ہے شکر کی میرے عزیز و دوستو۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہمارے اوپر کتنے ہیں، اول تو انسان بنایا، پھر معاش اتنی دی کہ لاکھوں سے بہتر حالت، پھر ایمان کی نعمت دی، پھر اعمال صالحات کی توفیق دی، ہمارے مسلمان بنانے کے لیے کتنے برسوں پہلے سے انتظام فرمایا، کتنی بڑی نعمت تھی میرے عزیز و دوستو۔ تو اس کا ان کی کرم ہے، مہربانی ہے میرے عزیز، زبان سے ان کی تعریفیں کرنے کی ضرورت ہے، اعضاء سے کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جس سے ان کو تکلیف اور ناراضگی پہنچے۔ تو کوئی محسن کو تکلیف اگر پہنچائے تو ناشکرا کہلائے گا۔